بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اسلامک پوائنٹ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب توحید کی دعوت کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف فیصلہ کن کارروائی شروع کی گئی تو وقت کے بادشاہ نمرود کے حکم پر آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا۔ نمرودی سلطنت کے ہر کارے دور دور سے لکڑیوں کے کٹھے لا کر اس الاؤ میں ڈالتے رہے، جس کی وجہ سے آگ کی شدید حدت سے قرب و جوار کا علاقہ بھی جہنم زار بن گیا تھا۔ نمرود نے اپنی ساری طاقت اس آگ کو بھڑکانے پر صرف کر رکھی تھی۔ نمرود کا خیال تھا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق سے بچنا ہے تو انہیں پکڑ کر اس آگ میں ڈال کر زندہ جلا دیا جائے۔ ایک طرف تو نمرودی لشکر آگ دہکا رہے تھے اور دوسری طرف ایک چڑیا اس الاؤ کے اوپر سے پرواز کرتی چکر لگا رہی تھی۔ اس نے نارے نمرود کے اوپر کئی چکر لگائے تو کسی صاحب حال نے اس سے سوال کیا کہ اے ننھی چڑیا، تو یہاں کیسے آئی ہے اور کیا کرنے چلی جاتی ہے؟ چڑیا نے زبان حال سے جواب دیا کہ میں جب بھی آتی ہوں تو میری چونچ میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ قطرہ میں نارے نمرود پر ڈال کر دوبارہ پانی اپنی چونچ میں بھرنے کے لیے چلی جاتی ہوں اور پھر واپس آ کر نمرودی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ چڑیا سے سوال کرنے والے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے چڑیا، تو بھی کیسی سادہ اور بھلی منس ہے، جس آگ نے میلوں علاقے کو جہنم زار بنا رکھا ہے، جس آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، جس آگ کو دہکانے بھڑکانے کے لیے نمرود نے اپنے سارے لشکر وقف کر رکھے ہیں، تو اپنی ننھی سی جان سے اس آگ کو کیسے بجھا سکتی ہے؟ چلی جا اپنے بچوں کے لیے دانہ دھنکا اکٹھا کر، یہ نہ ہو کہ آگ کہیں تیرے پروں کو جلا کر خاکستر نہ کر دے۔ صاحب دل بزرگ کی یہ باتیں سن کر چڑیا بولی، ہو گئے میں بہت نحیف اور کمزور ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری چونچ میں لایا گیا یہ قطرہ پانی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو نہیں بجھا سکتا، مگر میرا یہ عمل قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز بن جائے گا کہ جب نمرود کے لشکر اور نمرودی سلطنت کا ہر فرد اس آگ کو بھڑکانے میں مصروف تھا تو ایک ننھی سی چڑیا آگ بجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ سو میں خود کو آگ بھڑکانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں شامل رکھنا چاہتی ہوں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طبقے کے ساتھ مل کر شامل ہونا چاہتے ہیں، عصر حاضر کے نمرود کی آگ بجھانے یا ہماری کوشش اور حکمت عملی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔